یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ایک بچے سے جس کو ایک پریسٹ اپنے ساتھ لے آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بچے کو چرچ میں لے جاتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اس پریسٹ کو مار ڈالتی ہے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد وہی بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے جس کا نام میری ہوتا ہے اور وہ ایک چرچ میں جاتا ہے۔ میری وہاں پر موجود فادر سے کہتا ہے کہ میں ایک پادری ہوں اور میں آپ کے اس چرچ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ سب اس کی چیکنگ کرتے ہیں اور اسے اپنے چرچ میں لے لیتے ہیں۔ دراصل میری ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے اور وہ کچھ لڑکیوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسی چرچ میں گم ہوئی تھی۔ میری کے پاس ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے جس میں ان سب لڑکیوں کی فوٹو ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میری کو کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ کھانا میری کو پسند نہیں آتا اور اسے الٹی آنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی میری ان سب کو دیکھتا ہے کہ وہ سب کھا رہے ہیں تو وہ کھانے لگتا ہے۔ میری جب کبھی بھی اس چرچ میں اکیلا ہوتا تو وہ وہاں پر کچھ عجیب ہی محسوس کرتا، کچھ ایسا جو اس نے کبھی پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک دن سب فادر اکٹھے ہوتے ہیں اور میری کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں اور وہ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر پریئر ہو رہی ہوتی ہے۔ ان پادریوں کا بڑا اس سے کہتا ہے کہ یہاں پر ہم شیطان کو نکالتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے جس کے جسم میں بہت ہی گندی ہلچل ہو رہی ہے۔ وہ فادر اس کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ لڑکی پاگل ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ پریئر پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ لڑکی زور زور سے چیخنے لگتی ہے تو فادر کے ہاتھ میں پڑا کینڈل جل جاتا ہے۔ اس سے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میری کھانے کی ٹیبل پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ کھانا کھاتا ہے لیکن اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا اور اسے الٹی آ جاتی ہے۔ وہ واش روم میں جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ واش روم میں جاتا ہے تو اس کا ایک دانت گر جاتا ہے۔ وہ اپنے دانت سے دیکھتا ہے کہ ایک مکھی نکل آئی ہے۔ میری کو اس سب میں یقین نہیں ہوتا۔ وہ نہیں مانتا کہ اس دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ان سب فادرز نے اس کو جانے کے لیے منع کیا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ویڈیوز ریکارڈنگ پڑی ہیں، کچھ میگزین ہیں جو کہ نیکڈ ہیں اور ان سب کا راز پڑا ہوا ہے۔ وہ اس راز کو فاش کرتا ہے اور اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس لڑکی کا ایکسورسزم ہوا تھا۔ وہاں پر وہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بیڈ اپنی بٹن کے تھرو پوزیشن چینج کرتا تھا اور وہ کینڈل خود بخود نہیں جلتی تھی بلکہ جلائی جاتی تھی۔ ایک فادر میری سے کہتا ہے کہ تم پریئر کرواؤ، لیکن جیسے ہی میری وہاں پر جاتا ہے تو وہ وہاں پر پریئر صحیح طرح سے نہیں کر پاتا۔ پھر وہ فادر سٹیج پر جاتا ہے اور خود لیٹن میں وہ پریئر کرواتا ہے۔ میری کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ سب فادر اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کبھی بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے روم میں جاتا ہے اور اپنے روم میں موجود ان سب چیزوں کو جلا ڈالتا ہے جو اس کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں اور بعد میں اس کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ ایک رات وہ اپنے روم میں جا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ سب فادر اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک قبر تیار کر رہے ہیں جس میں وہ اس لڑکی کو دفنا دیتے ہیں جس کے ساتھ ایکسورسزم کیا گیا تھا۔ میری رات کو اکیلا چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر ایک فادر آتا ہے اور اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ اسے بلاتا ہے کہ تم خطرے میں ہو، تم کسی طرح سے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ وہ فادر میری سے کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، اس لیے تم سے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تم زندہ نہیں بچو گے۔ اب میری کو معلوم ہو چکا تھا کہ اگر وہ اب پھنس جاتا ہے تو اسے بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر موجود سب فادرز بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور وہ مارنے والے ہوتے ہیں۔ میری ایک رات اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس لڑکی کو دفن کیا گیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لکڑی کے تابوت کو اوپن کرتا ہے تو وہاں پر اسے کچھ نہیں ملتا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی حملہ کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک روم میں ہوتا ہے۔ اسی روم میں ایک پریسٹ آتا ہے اور اسے کھانا دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ کھانا کھاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ جیسے وہ پریسٹ میری کو کھانا دیتا ہے لیکن میری کھانا نہیں کھاتا، وہ کھانے کو باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ زبردستی اسے کھانا کھلاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جاتے ہیں تو میری اپنی رسی کو کھول دیتا ہے اور پادری کو مار ڈالتا ہے۔ وہ اس روم سے بھاگ نکلتا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ان لڑکیوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں۔ میری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو وہ کھانا کھاتا تھا وہ انہی لڑکیوں کا ہوتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ڈونگ آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ ڈونگ میری کو بتاتا ہے کہ تمہارے جسم پر جو نشان ہے یہ ایک خطرناک نشان ہے جو کہ ہیل کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ ڈونگ اسے مزید بتاتا ہے کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا تھا وہ ان 7 لڑکیوں کا ہوتا تھا، کیونکہ 7 الگ الگ لڑکیوں کا بلڈ لینے سے تمہارے اندر کچھ ایسی چینجز آئیں گی جس سے تم بہت ہی خطرناک ہو جاؤ گے۔ ڈونگ اسے کسی طرح اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک راستہ ہے جہاں سے تم یہاں سے بھاگ
भाग सकते हो और तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता। डोंग उसे उस रास्ते पर ले जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर दो लोग मौजूद होते हैं और मैरी को मारते हैं। मैरी वहाँ पर बेहोश हो जाता है, लेकिन जब मैरी की आंख खुलती है तो वो प्रेयर रूम में होता है जहाँ पर सब फादर इकट्ठे हुए होते हैं और वो सब प्रेयर कर रहे होते हैं। प्रीस्ट मैरी से कहता है कि तुम्हारे अंदर शैतान मौजूद है और हम सब तुम्हें खून पिलाकर तुम्हें शैतान बना डालेंगे और हम सब उसके सामने झुकेंगे। उन फादर्स की इस बात से हमें मालूम पड़ता है कि दरअसल वो खुद ताकतवर नहीं बनना चाहते थे, वो एक दूसरी शक्ति का इंतजार कर रहे थे जिसके नीचे वो झुकने वाले थे। वो प्रीस्ट प्रेयर करने लगता है और एक लड़की को मार डालता है और उसका ब्लड खुद भी पीता है और उन सब फादर्स को भी पिलाता है। फिर वो ब्लड उस मैरी को भी पिलाता है। प्रीस्ट जितना भी प्रेयर्स करता है लेकिन वो मैरी के अंदर चेंजेस नहीं ला पाता। इतने में वो मैरी को मार डालता है और फादर से कहता है कि इसकी डेड बॉडी को उस शैतानी कुएं में डाल दो ताकि ये वहीं पर सड़े। वो प्रीस्ट अपने रूम में आता है और शराब पीता है। इतना शराब पीता है कि वो बेहोश हो जाता है। डोंग जैसे ही उस प्रीस्ट को देखता है तो वो उसे वहीं पर ही मार डालता है, क्योंकि उस प्रीस्ट ने उन्हें गलत कामों में लगाए रखा था और उसने उसे मार डाला। डोंग उन सब फादर से कहता है कि इसकी मौत शराब पीने से हुई है और इसको किसी ने मारा नहीं है। उन्हें मालूम था कि पुलिस किसी तरह से भी मैरी को ढूंढते हुए वहां तक आ जाएगी। वो सब सबूत लेते हैं और उन सब को आग लगा देते हैं। एक मक्खी जो उस प्रीस्ट के मुंह पर बैठी होती है वो उस प्रीस्ट के मुंह से निकलती है और वो कुएं में चली जाती है जहां पर मैरी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। वो मक्खी जैसे ही प्रीस्ट की डेड बॉडी पर बैठती है तो वो जिंदा हो जाता है और एक ऐसी क्रिएचर में चेंज हो जाता है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। मैरी एक खतरनाक क्रिएचर में चेंज हो चुका था जो कि हेल से आई हुई होती है। चर्च के प्रेयर रूम में डोंग प्रीस्ट के लिए प्रेयर करवा रहा होता है। इतने में वहां पर वो ऊपर चला जाता है। वो सब फादर डोंग की बॉडी को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बॉडी एक मक्खियों के झुंड में चेंज हो जाती है। वो हेल से आई हुई क्रिएचर उन सब फादर्स को मार डालती है जो कि इस प्रेयर में इन्वॉल्व होते हैं और वो सब फादर मक्खियों के झुंड में चेंज हो जाते हैं। उस चर्च में मौजूद हर जिंदा चीज मुर्दा में चेंज हो जाती है और हर मुर्दा चीज जिंदा हो जाती है। ये सब चेंजेस एक ऐसे खतरे की निशानी होती हैं जो कि पहले कभी दुनिया में नहीं आया हुआ होता। इतने में आसमान से एक ऐसा लिक्विड जमीन पर आता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। यहीं पर ही इस कहानी का एंड हो जाता है।